خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں کہ تم ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے زندہ خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 14واں باب 5ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک۔ مگر جب غیر قوم اور یہودی اپنے سرداروں سمیت فساد برپا کرنے لگے کہ انہیں بے عزت اور سنگسار کریں، تو وہ یہ معلوم کر کے لوکاؤنیا کے شہروں لسترا اور دربہ اور ان کے گرد و نواح میں بھاگ گئے اور وہاں بھی بشارت دیتے رہے۔ اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے پاؤں کمزور تھے، وہ پیدائشی لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا۔ وہ پولوس کو باتیں کرتا سن رہا تھا، اور اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں نجات پانے کے لائق ایمان ہے، تو بلند آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو جا۔ پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا۔ لوگوں نے پولوس کا یہ کام دیکھ کر لوکاؤنیا کی زبان میں بلند آواز سے کہا کہ آدمی کی صورت میں معبود ہمارے پاس اتر آئے ہیں۔ اور انہوں نے برنباس کو زوس کہا اور پولوس کو ہرمس، اس لیے کہ وہ کلام کرنے میں سبقت لے جاتا تھا، اور زوس کے اس معبد کا پجاری جو شہر کے سامنے تھا بیل اور پھولوں کے ہار پھاٹکوں پر لایا اور ہجوم کے ساتھ قربانی چڑھانا چاہتا تھا۔ جب برنباس اور پولوس نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ہجوم میں جا کودے اور پکار پکار کر کہنے لگے کہ اے مردو، تم یہ کیا کرتے ہو؟ ہم بھی تمہاری طرح فنا پذیر انسان ہیں، اور ہم تم میں یہ منادی کرتے ہیں کہ ان باطل چیزوں سے کنارہ کر کے اس زندہ خدا کی طرف رجوع لاؤ جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے خلق کیا۔ اس نے اگلے زمانوں میں سب قوموں کو اپنی اپنی راہ چلنے دیا، تو بھی اس نے بھلائی کر کر کے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا۔ چنانچہ اس نے آسمان سے بارش اور خوشگوار موسم عطا کیے اور تمہیں خوراک کی فراوانی اور دل کی خوشی بخشی۔ یہ باتیں کہہ کر بھی ہجوم کو بمشکل روکا کہ ان کے لیے قربانی نہ گزرانے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، ہمارا نہیں بلکہ اپنے ہی نام کا جلال ظاہر کر۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 115، اس کی پہلی سے چوتھی اور پھر 15ویں سے 16ویں آیت تک۔ ہمارا نہیں، اے خداوند ہمارا نہیں، بلکہ اپنی رحمت کے باعث اور اپنی سچائی کے باعث اپنے ہی نام کا جلال ظاہر کر۔ غیر قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت سونا اور چاندی اور آدمی کی دستکاری ہیں۔ تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، پر زمین اس نے بنی آدم کو دے دی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مسیح جی اٹھا ہے اور ہم پر ظاہر ہوا ہے، جنہیں اس نے اپنے خون سے مخلصی بخشی ہے۔ ہاللویا۔
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا، اس کا 14واں باب 21ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ انہیں مانتا ہے، وہی مجھے پیار کرتا ہے، اور جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ یہودا نے، اس اسکریوتی نے نہیں، اس سے کہا کہ اے خداوند، یہ بات کس طرح ہے کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے لیکن دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ بھی اسے پیار کرے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاں اپنا مقام کریں گے۔ جو مجھے پیار نہیں کرتا وہ میری باتوں پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے تم سے کہیں، لیکن وہ وکیل یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ کہ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔